أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه تنزيل من رب العالمين ولو تقبل علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. حضرات، اسلام اللہ تعالی کا وہ نظام، وہ سسٹم اور دین ہے جس پر اللہ تعالی نے کائنات کی تخلیق کی ہے. کائنات کی تمام مخلوقات اس کی پابند ہے. جن اور انسان ان سے بھی اسی پر چلنے کا مطالبہ ہے. اسلام آج ہمارے پاس دو شکلوں میں موجود ہے، دو حصوں میں ہے. ایک حصہ اللہ کے کلام کی شکل میں قرآن مجید ہے، اور دوسرا عملی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث ہے. عام مسلمان یہ سمجھتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے وحی ہے اور حدیث اس قرآن مجید پر، قرآن کے احکام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. لیکن درست بات یہ ہے کہ جس طرح قرآن اللہ کی طرف سے وحی ہے، وہ لا ریب کتاب ہے، اسی طرح حدیث وہ قولی شکل میں ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہو یا وہ تقریر ہو یا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہو، حدیث اپنی تمام شکلوں میں اسی طرح وحی ہے جس طرح قرآن وحی ہے. حضرت حسان بن عطیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جبریل جس طرح آسمان سے قرآن لے کر نازل ہوا کرتا تھا، اسی طرح جبریل ہی حدیث لے کے آیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث چار شکلوں میں ہے. ایک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو فرمایا ہے، آپ کے فرامین اور اقوال، یہ بھی وہی ہے، اور اس کو قولی حدیث کہا جاتا ہے.
دوسرے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی امت کو کر کے دکھایا، آپ کا عمل اور آپ کا فعل، یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی دین کی اسی طرح بنیاد ہے جس طرح قرآن بنیاد ہے۔ اور تیسری چیز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یا آپ کی غیر موجودگی میں، آپ کی حیات طیبہ میں کسی صحابی نے کوئی عمل کیا ہو جس کی اطلاع اور خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی اور آپ نے اس پر انکار نہیں کیا، وہ بھی دین ہے اور وہ بھی اسی طرح دین ہے جس طرح وحی ہوتی ہے۔ اور چوتھی صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وہ بھی وحی کے تابع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی کام ایسا نہیں جو اللہ تعالی کی مرضی کے خلاف ہو۔ آپ کا قول، آپ کا فعل، آپ کی تقریر، یعنی آپ کی خاموشی، یہ تینوں چیزیں اسلام میں اسی طرح حجت اور دلیل کا درجہ رکھتی ہیں جس طرح قرآن وحی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا، اور آپ نے بِأَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه۔ تنزيل من رب العالمين، ولو تقبل علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم
منكم من أحد عنه حاجزين. حضرات، اسلام اللہ تعالی کا وہ نظام، وہ سسٹم اور دین ہے جس پر اللہ تعالی نے کائنات کی تخلیق کی ہے. کائنات کی تمام مخلوقات اس کی پابند ہے. جن اور انسان ان سے بھی اسی پر چلنے کا مطالبہ ہے. اسلام آج ہمارے پاس دو شکلوں میں موجود ہے، دو حصوں میں ہے. ایک حصہ اللہ کے کلام کی شکل میں قرآن مجید ہے، اور دوسرا عملی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث ہے. عام مسلمان یہ سمجھتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے وحی ہے اور حدیث اس قرآن مجید پر، قرآن کے احکام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. لیکن درست بات یہ ہے کہ جس طرح قرآن اللہ کی طرف سے وحی ہے، وہ لا ریب کتاب ہے، اسی طرح حدیث وہ قولی شکل میں ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہو یا وہ تقریر ہو یا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہو، حدیث اپنی تمام شکلوں میں اسی طرح وحی ہے جس طرح قرآن وحی ہے. حضرت حسان بن عطیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جبریل جس طرح آسمان سے قرآن لے کر نازل ہوا کرتا تھا، اسی طرح جبریل ہی حدیث لے کے آیا کرتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث چار شکلوں میں ہے. ایک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو فرمایا ہے، آپ کے فرامین اور اقوال یہ بھی وہی ہے، اور اس کو قولی حدیث کہا جاتا ہے. دوسرے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی امت کو کر کے دکھایا، آپ کا عمل اور آپ کا فعل یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی دین کی اسی طرح بنیاد ہے جس طرح قرآن بنیاد ہے. اور
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یا آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی حیات طیبہ میں کسی صحابی نے کوئی عمل کیا ہو جس کی اطلاع اور خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی اور آپ نے اس پر انکار نہیں کیا، وہ بھی دین ہے اور وہ بھی اسی طرح دین ہے جس طرح وحی ہوتی ہے۔ اور چوتھی صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وہ بھی وحی کے تابع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی کام ایسا نہیں جو اللہ تعالی کی مرضی کے خلاف ہو۔ آپ کا قول، آپ کا فعل، آپ کی تقریر یعنی آپ کی خاموشی، یہ تینوں چیزیں اسلام میں اسی طرح حجت اور دلیل کا درجہ رکھتی ہے جس طرح قرآن وحی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا اور آپ نے اللہ کی نمائندگی کا حق ادا کر دیا۔ آپ کی زندگی کا کوئی کام ایسا نہیں تھا جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو۔ اس لیے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ نبی جو بھی بات کرتا ہے، اور ایک بات ذہن میں رکھیے، ایک تلاوت ہوتی ہے اور ایک نطق ہوتا ہے۔ تلاوت کا مطلب اللہ کے کلام کو لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنانا، اس کو تلاوت کہا جاتا ہے۔ اور نطق کا مطلب ہوتا ہے عام بات چیت۔ تو اس میں اللہ تعالی نے تلاوت کی بات نہیں کی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عام گفتگو کی بات کی کہ آپ کی عام گفتگو بھی وہ بھی وحی کے بغیر نہیں ہوتی تھی۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے عام گفتگو بھی نہیں کرتے۔ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ وہ جو بولتے ہیں اللہ کی وحی سے بولتے ہیں۔ حدیث میں ایسے بہت سارے واقعات آتے ہیں اور بعض واقعات کی طرف قرآن مجید نے بھی اشارہ کیا کہ لوگوں نے آ کر مسئلہ پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کا اظہار کیا، آپ خاموش بیٹھے رہے۔ جب وحی آئی تب آپ نے جواب دیا۔ بلکہ ایسے واقعات بھی موجود ہیں کہ کافروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے، آپ نے فرمایا کل جواب دوں گا، لیکن 17 دن تک وحی نہ آئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن آپ کو تانے بھی دیتے رہے، آپ کو آ کے تنگ بھی کرتے رہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ
اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اللہ کے کنٹرول میں ہے. زبان تو کیا، میرے نبی کی سواری بھی اللہ کے کنٹرول میں ہے. جب آپ مدینہ میں تشریف لے گئے، آپ اونٹنی پر سوار تھے، لوگ استقبال کے لیے آئے. ہر بندے کی خواہش یہ تھی کہ آپ میرے گھر میں تشریف لائیں. ایک صحابی آگے بڑھتا، آپ کی اونٹنی کی مہار پکڑ لیتا، پھر دوسرا بڑھتا، وہ اس سے چھیننے کی کوشش کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ رب کی طرف سے معمور ہے، جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہیں پر یہ بیٹھے ہیں. جس نبی کی سواری اللہ کے حکم کے بغیر نہ چلتی ہو، اس نبی کی زبان، ان کا کلام، ان کی گفتگو، ان کا عمل، ان کا فعل، وہ اللہ رب العزت کی مرضی کے خلاف کیسے چل سکتا ہے؟ اور صرف اتنی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے سورۃ حاقہ میں فرمایا تنزیل من رب العالمین. یہ دین رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے. اگلے الفاظ بڑے غور طلب ہیں. فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر ہمارے نبی اپنے پاس سے ہمارے نام پر کوئی بات کر دے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، کوئی بات میری وحی کے بغیر اگر میرا نبی کر دے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم نبی کو اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں گے. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور نبی کی ہم شارت کاٹ کے رکھ دیں. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، اور کوئی نبی کو ہم سے بچا نہیں سکتا. اتنی سختی، اتنی اللہ کی پابندی کہ شارت کاٹنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دی گئی اور لوگوں کو بتلایا گیا. تو ایسی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق سے بات کیسے نکل سکتی ہے؟ صحیح بخاری میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان صحابہ میں سے ہے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے. فرماتے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا، کاپی اور قلم لے کر آتا، آپ جو فرماتے میں وہ لکھ لیا کرتا. قریش کے کچھ بڑے لوگوں نے مجھے دیکھا کہ یہ لڑکا ہمیشہ لکھتا رہتا ہے، ہر بات لکھتا ہے. انہوں نے مجھے منع کیا کہ بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات نہ لکھا کرو. آپ کبھی ہنسی مذاق کے موڈ میں ہوتے ہیں، کبھی آپ غصے کے موڈ میں ہوتے ہیں، کبھی کسی موڈ میں انسان بات کرتا ہے، آپ ہر بات لکھ لیتے ہو. تو فرماتے ہیں میں نے ان کے کہنے پر لکھنا چھوڑ دیا. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا، فرمایا عبداللہ کیا بات ہے؟ پہلے تم لکھا کرتے تھے، اب لکھتے نہیں ہو. میں نے عرض کی اللہ کے نبی پہلے لکھتا تھا، فلاں فلاں آدمی نے مجھے کہا آپ کبھی کسی موڈ میں بات کرتے ہیں، کبھی کسی مزاج میں ہوتے ہیں، تو ہر بات نہ لکھا کرو. تب سے میں نے لکھنا چھوڑ دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ میری ہر چیز لکھا کرو، ہر بات لکھا کرو، اس لیے کہ محمد کی زبان سے اللہ کے احکام کے بغیر اور سچائی کے بغیر کبھی کوئی
میں ہو، کسی بھی انداز میں ہو، ہنسی مذاق کی محفل ہو، خوش طبعی کا انداز ہو، کبھی کسی پر ناراضگی اور غصہ ہو، تب بھی نبی کی زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلے گا۔ اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو آپ کی زندگی قدم قدم پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے قدم نہیں اٹھاتے، بلکہ آپ کے ایک ایک عمل کی صرف نگرانی نہیں کی جاتی، بلکہ آپ کے ایک ایک قدم اللہ کی مرضی سے اٹھتا ہے، اللہ کی مرضی پر کیا جاتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ آپ کی زندگی کنٹرولڈ تھی، آپ کے ایک ایک عمل کو کنٹرول کیا جاتا تھا۔ اور عجیب بات بتاؤں، حدیث کی تیسری قسم تقریر ہے۔ تقریر کا مطلب نہ وہ عمل نبی نے کیا، نہ وہ بات نبی نے کی، کسی اور شخص نے بات کی، کسی دوسرے شخص نے کوئی کام کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا تو وہ بھی حدیث ہے، وہ بھی تقریر ہے، وہ بھی حجت اور دلیل ہے۔ اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اللہ کے کنٹرول میں نہیں تھی، بلکہ اس دور میں پورا معاشرہ اللہ اس کو اپنی مرضی سے چلا رہا تھا، اور اس معاشرے کی ایک ایک چیز سے دین تبلیغ ہو رہا تھا۔ ایک عمل کسی نے کیا لیکن آپ کی زندگی نے کیا، وہ سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے گئے، راستے میں ایک سردار کو خبر ملی، اس نے اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف لائیں گے اور ہم نے آپ کی دعوت کرنی ہے، آپ کو کھانا پیش کرنا ہے، جاؤ شکار کر کے لاؤ۔ اونٹ کا اور بکری کا گوشت تو عام چلتا تھا، اس نے ملازموں کو بھیجا، ملازم نیل گائے کا شکار کر کے لایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پکایا گیا۔ اگلے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر پہنچے، علاقے کا سردار حاضر ہوا، کہا اللہ کے نبی آج کا کھانا میرے پاس، آپ تشریف لے گئے، دسترخوان پر بیٹھے، فرمایا تجھے پتا تھا؟ کہا جی مجھے کل پتا چل گیا تھا کہ آج آپ کا سٹے ہمارے علاقے میں ہوگا، اس لیے کل ہی میں نے اپنے ملازموں کو بھیجا اور نیل گائے کا شکار آپ کے لیے کروایا تاکہ آپ کی ہم دعوت کر سکیں۔ آپ نے فرمایا یہ کھانا اٹھا لو، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ جب کوئی شخص حج یا عمرے کا احرام باندھ لیتا ہے تو اس کے لیے خشکی کا شکار کرنا بھی حرام ہوتا ہے اور اس کے لیے کرنا بھی حرام ہوتا ہے۔ وہ خود بھی شکار نہیں کر سکتا، اور اگر شکار اس کے لیے کیا جائے تو وہ کھانا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہوتا۔ فرمایا ہم نہیں کھائیں گے، آپ نے اپنا کھانا کھایا، آگے بڑھے۔ اگلے علاقے کے سردار کو خبر ہوئی، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ اللہ کے نبی آج آپ کی دعوت میرے پاس ہے۔ آپ تشریف لے گئے، دسترخوان بچھا اور نیل گائے کا گوشت آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ فرمایا یہ کہاں سے آیا؟ اس نے کہا اللہ کے نبی کل ہم باہر گئے تھے، اللہ نے اچھا شکار ہمارے ہاتھ
شکار کرتا ہے تو احرام والا، عمرے والا، حج والا اس کے کیے ہوئے شکار کا گوشت کھا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کنٹرولڈ ہے، آپ کو تمام پیش آنے والے واقعات اللہ کے کنٹرول میں ہے، اور اللہ ان کو اس طرح پیش کرتا ہے گویا کہ وہ دین ترتیب دیا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ جنگوں کو دیکھ لیں، آپ امن کو دیکھ لیں، آپ کی زندگی میں انسانی زندگی کی جتنی صورتیں بنتی ہیں وہ ساری آپ کو پیش آئے۔ آپ نے نوکری بھی کی، آپ نے نوکریاں دی بھی، آپ مظلوم بھی بنے، آپ حاکم بھی بنے، آپ قیدی بھی ہوئے، اور آپ نے جنگوں میں کافروں کو قید بھی کیا، آپ نے جنگیں بھی لڑی، آپ نے معاہدے بھی کیے، امن کے معاہدے بھی کیے، آپ نے ہر جگہ پر جو جنگیں لڑی اس میں آپ نے مختلف انداز اختیار کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جتنے دنیا میں جرائم ہیں وہ سارے جرائم ایک ایک اور دو دو دفعہ پیش آئے۔ کیوں؟ زیادہ نہیں پیش آئے، جتنی ضرورت تھی تاکہ امت کو پتہ چلے کہ یہ جرم جب ہو تو پھر اس پر عمل کیسے کیا جاتا ہے، اس کی روک تھام کیسے کی جاتی ہے۔ ایک چوری کا واقعہ پیش آیا، دو تین زنا کے واقعات پیش آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر شادی شدہ زانیوں کو کوڑے مارے اور شادی شدہ کو رجم کیا، عورت کو بھی رجم کیا، مرد کو بھی رجم کیا، چوری کرنے والی خاتون کا ہاتھ کاٹا گیا۔ آپ نے حج بھی کیا، آپ نے عمرہ بھی کیا، آپ نے جہاد بھی کیا، سارے عمل ایک ترتیب سے ہوتے ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کے معاملے میں جو ذہنی تکلیف محسوس کی وہ تکلیف آپ کو نہ دی جاتی، لیکن مقصد یہ تھا کہ نبی کی سیرت امت کے لیے نمونہ بن جائے، اور جو کام نبی کی سیرت کے ذریعے امت تک پہنچتا ہے وہ دین ہوا کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں رہ جاتا۔ عزیزو، آج ہمارے معاشرے میں ایک ایسا طبقہ کھڑا ہو گیا ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم قرآن کو تو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے، قرآن کو ماننا مجبوری ہے، ہم حدیث کو تسلیم نہیں کرتے۔ کوئی کہتا ہے قرآن تو وہی ہے، حدیث وہی نہیں ہے، اور میں نے آج آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ حدیث کی آخری قسم، حدیث کی آخری قسم سیرت، قول ہی نہیں، فعل ہی نہیں، نبی کی تقریر اور سیرت وہ بھی اللہ کی طرف سے کنٹرولڈ ہوتی ہے، وہ بھی وہی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی کوئی چیز ایسی نہیں جو دین نہ ہو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ چھوٹا سا جملہ یاد رکھ لو، فرمایا تھا محمد فرق بین الناس، محمد کی ذات لوگوں کے لیے معیار ہے، جو محمد نے کہا وہ بھی دین ہے، جو کیا وہ بھی دین ہے، جو آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، آپ کے دور میں ہوا، آپ نے منع نہیں کیا، وہ بھی دین ہے، اور آپ کی سیرت اور صورت اور صفات وہ بھی دین ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو نبی سے
وہ شخص جو قرآن کو مانتا ہو اور حدیث کو نہ مانے، یا حدیث کی کسی ایک قسم کا انکار کرتا ہو، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے تمام علماء نے غلام احمد پرویز کو بالاجماع کافر قرار دیا۔ جو حدیث کو نہیں مانتا، کیونکہ اسلام قرآن اور حدیث کی شکل ہے، ان میں سے جو تفریق کرے گا، جس طرح اللہ اور رسول کے درمیان تفریق جائز نہیں، اسی طرح اللہ اور رسول کے کلام کے درمیان بھی تفریق جائز ہے۔ جو تفریق کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، آپ کی سیرت کو دیکھیں، سیرت کی کتابیں اپنے گھروں میں رکھیں، حدیث سے دین سیکھیں اور اپنے مکمل دین کو سیکھیں اور سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ یہی ایمان ہے، یہی دین ہے۔ اس کے بغیر کوئی شخص مسلمان ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا۔ اگر کوئی اعلان کرتا بھی ہے، اللہ اس کو مسلمان نہیں سمجھتا جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کرتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔